والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا اکثر خیر کے وجود میں لانے کے لیے. اگر آپ کائنات میں غور کریں یہ بات واضح طریقے سے آپ کو معلوم ہوگی، رمضان المبارک کا انتخاب تمام کتب سماویہ کے لیے اللہ نے کیا ہے. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کلام پاک ہو، ان تمام کے انتخاب کے لیے، نزول کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ منتخب کیا. رمضان کیوں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے نزول کے لیے منتخب کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کسی بھی چیز کو نازل کرنے کے لیے ظرف کے اندر وسعت چاہیے. جب تک کوئی بھی چیز آپ صحیح جگہ پر نہیں اتاریں گے تو وہ چیز وہاں پر نہیں ٹک سکے گی. اگر آپ نے بھاری چیز اتار دی کمزور جگہ میں، توجہ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ کمزور بیسمنٹ میں وزن دار چیز کو اتارنے پر بیسمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے وہ چیز گر جاتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے جتنا فلور آپ کو چڑھانا ہے اتنا مضبوط آپ بیسمنٹ بنائیں. بیسمنٹ جتنا مضبوط بناؤ گے فلور اتنا مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. بیسمنٹ اگر کمزور بناؤ گے فلور کتنا ہی بہترین طریقے سے آپ بلڈنگ کی تعمیر کیوں نہ کریں وہ بلڈنگ گر جائے گی. اسی طرح کلام اللہ کے لیے اللہ نے جس بیسمنٹ کا انتخاب کیا، کلام اللہ کے لیے اللہ نے جس بیسمنٹ کا انتخاب کیا وہ ہے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں اور ان موقع اور ان مقدس ایام کو جس پر کلام اللہ ٹک سکتا ہے، جس پر کلام اللہ رک سکتا ہے، جس پر کلام اللہ بول سکتا ہے، جس پر کلام اللہ سمجھا جا سکتا ہے، جس پر کلام اللہ سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی شروع ہوا ہم سب محسوس کیے ہیں اور کر رہے ہیں، کریں گے کہ ایک عجیب سی لگاؤ قرآن سے پیدا ہو جاتا ہے. جو لوگ 2 رکعت لمبی قرات میں ٹہرنے کے دم میں رکھتے تھے
وہ 20-20 رکعت 1.5-1.5 2-2 پارے سن رہے ہیں. جو لوگ ٹہر نہیں سکتے تھے وہ 5-5 پارے سن رہے ہیں. جو لوگ مسجد میں آ کر رک نہیں سکتے تھے وہ 2-2 گھنٹے رک رہے ہیں. جو لوگ مسجد میں آ کر اپنے آپ کو جلدی باہر بھیجنے کے عادی تھے وہ لوگ مسجد میں اعتکاف میں بٹھا رہے ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیے کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو جما رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو ان کا دل لگا رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو جمانے پر مجبور کر رہی ہے, جمنے پر مجبور کر رہی ہے. غور کریں گے وہ رمضان المبارک کی برکتیں, رمضان کی برکتیں. اسی لیے کہا رمضان کو کوئی معمولی مہینہ نہ سمجھو, یہ قدرتی سروس کا مہینہ ہے. جس طریقے سے ہم گاڑی کی سروس کرتے ہیں, یوں کہا جاتا ہے اتنے کلومیٹر پر سروس کر لیجئے. ہر گاڑی کو کہتے ہیں, ٹو ویلر کو ٹو ویلر کے حساب سے, فور ویلر کو فور ویلر کے حساب سے. تو ہماری بھی سروس 11 مہینے کے بعد رمضان مبارک میں ہوتی ہے. وہ شخص جو ذرا سا بھی ایمان کا ذرہ رکھتا ہو, ایمان کی چنگاری رکھتا ہو, ایمان کی روشنی رکھتا ہو, ایمان کا احساس رکھتا ہو, وہ کھینچے کھینچے رمضان مبارک میں مسجد میں آ جائے گا. وہ محروم نہیں ہو سکتا. رمضان کا مہینہ پائے اور نمازوں سے محروم ہو جائے, رمضان کا مہینہ پائے روزوں سے محروم ہو جائے, رمضان کا مہینہ پائے نیکیوں سے محروم ہو جائے, رمضان کا مہینہ پائے اللہ کی خشیت سے محروم ہو جائے, رمضان کا مہینہ پائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ احساس سے محروم ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹا سا چھوٹا انسان جس کو ہم اپنے سوسائٹی میں ادنا سا مسلمان قرار دیتے ہیں, وہ مسلمان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں روزے سے ہوں, کسی بھی حال میں روزے کے اصول کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا. پیاسا ہے پانی نہیں پیتا, بھوکا ہے کھانا نہیں کھاتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ہے لنک اللہ اور بندے کے درمیان کا. 11 مہینے وہ لنک کمزور تھا, لیکن رمضان میں وہ لنک کو اللہ مضبوط. عجیب بات علماء نے لکھا ہے, اللہ بندوں کو بندگی سکھانے کے لیے رمضان عطا کیا. اللہ یہ سکھاتا دیکھ بھائی تو میرا بندہ بن کر کیسا رہنا, رمضان میں سیکھا. ہاں سیکھا, ایسا ہی رہے. پھر ریچارج ختم ہو جاتی ہے. رمضان کے ریچارج بعض موبائل ہوتے ہیں 2 گھنٹے میں چارج اتر گئے, پوری رات چارج میں رکھا, نکالتے ہی ہر 2 گھنٹے کو پاور بینک لے کر پھرنا پڑتا ہے. پاور بینک لے کر کیوں بار بار موبائل اتر, بیٹری لو بیٹری لو بیٹری لو, کہ ایک دن کو 4 بار ریچارج کرو. یہ مثال دے رہا ہوں میں, اور آپ حضرات کو موبائل کی مثال جلدی سمجھ میں آتی ہے, دیگر مثالیں نہیں. یہ مثال آسان ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے رمضان بھر ریچارج کرنے کے باوجود شوال میں عید کے دن لو بیٹری, عید کے دن نہیں, دوسرا دن نہیں, عید کا دن لو بیٹری, نماز آنے غائب. کیا ہوا بھائی؟ نہیں, بیٹری بیک اپ کمزور ہے, بیٹری بیک اپ کمزور ہے. ایمان ہے, ریچارج نہیں ہو رہا. ایمان ہے, نہیں ہے, نہیں بیٹری ہے کیا؟ ہاں ہے. ریچارج ہو رہا, ہوتا ہے جلدی ڈاؤن ہو جاتا, ہوتا جلدی ڈاؤن ہو جاتا, ہوتا جلدی ڈاؤن ہو جاتا. اسی طریقے سے رمضان آیا ہم سب کو ریچارج کرنے, ہر چیز کی ریچارج, ایمانی ریچارج,
نماز کے ریچارج, عبادات کے ریچارج, سخاوت کے ریچارج, معاملات کے ریچارج, معاشرے کا ریچارج, اخلاق کا ریچارج, سب کے ریچارج کرو. تمام چیزیں ریچارج ہو کر اتنا پرفیکٹ بندہ بن جاتا ہے کہ جس وقت آخری عشرہ آتا ہے, شب قدر کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے, اللہ اس بندے کی ریچارج کی برکت سے جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے. اب یہ جہنم کا لائق نہیں رہا, یہ جنتی ہو گیا, جنتی ہو گیا, جنتی ہو گیا. اب جنتی کا پروانہ عید کے دن مل کر ریچارج ڈاؤن. یہ ایسے ہی ڈگری پانے والے ہیں جو پریکٹس چھوڑنے پر انجیکشن ڈالنا بھی بھول جاتے ہیں. کسی نے کیا کہتے ڈاکٹر صاحب کو, آپ کی پریکٹس کہاں چل رہی ہے؟ نہیں میں ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر ہے نہیں, تم نے ڈاکٹر نہیں کر کے بولے ہمیں کہ میں ڈاکٹر ہی, پریکٹس کہاں چل رہی؟ نہیں پریکٹس چھوڑ کو 10 سال ہو گیا, اب کیا چاہ رہے ہیں؟ تمہارا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے واسطے جاؤ تمہیں کیوں میں اس کا مل جاتا تم 10 سال کے بعد آپریشن کرنے. ہاں بھائی روزانہ آپریشن کر رہا ہے, مہینے میں ایک کر رہا, ہفتے میں ایک کر رہا. جیسے کوئمبٹور میں ایک ہاسپٹل کو پہنچے, ایک بڑی بیماری کو ریڑھ کی ہڈی کا ریسیٹ کرنا تھا, ریڑھ کی ہڈی ریسیٹ کرنا تھا. کوئمبٹور پہنچے ایک ہاسپٹل میں, تو انہوں نے کہا کہ جو آپریشن پورے کرناٹک میں 28 آپریشنیں ہوئے ہیں, وہ آپریشن ہمارے ہاسپٹل میں 2000 سے زیادہ ہوئے ہیں. اب پریکٹس کسے زیادہ, ان کو یہاں کو؟ تو انہوں نے فرمایا کرناٹک میں 28 لاکھ روپے ہیں اور ہمارے یہاں 8 لاکھ روپے ہیں. کتنا فرق آ گیا پریکٹس میں؟ جہاں پریکٹس زیادہ وہاں ریٹ کم, جہاں پریکٹس کم وہاں ریٹ زیادہ. اسی طرح وہ ڈاکٹر جو پریکٹس چھوڑ دیا, اپنا کام کرنے کا لائق نہیں رہتا, اور اس کے پاس اپنا بدن کو حوالے کرنا خسن کے حوالے کرے جیسا. اسی طرح رمضان المبارک میں ریچارج ہونے کے بعد بعض لوگ پریکٹس کو باقی رکھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے رہتے ہیں, تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں, قرآن سے تعلق رکھتے ہیں, ذکر سے تعلق رکھتے ہیں, مسجد سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو کیا بھی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ لوگ پورا سال پریکٹس کر ہی رہے ہیں, ان کو ذرہ فرق محسوس ہوتا. کیوں؟ وہ تو قرآن پڑھ ہی رہے ہیں روزانہ, ذکر کر ہی رہے ہیں روزانہ, نماز پڑھ ہی رہے ہیں روزانہ, مسجد سے ان کا تعلق ہے روزانہ. ان کے لیے رمضان غیر رمضان میں ذرا سا فرق محسوس ہوتا ہے, اتنا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ پریکٹس چھوڑ دیے, جمعہ آنے کی پریکٹس ہے, کون سی پریکٹس؟ بعض لوگوں کو وہ بھی پریکٹس نہیں جمعہ کو آنے کی. بعض لوگ آتے ہیں نماز میں لیکن مغرب عشاء یا عصر مغرب جو نماز مل گئی پڑھ لیے, تھوڑی سی پریکٹس. بعض لوگوں کو وہ بھی نہیں. تو پھر مسلمان کو توجہ سے میری بات سمجھنا, اس بات کو 3 عشرے ہیں, 3 عشرے جو سب سے زیادہ پریکٹس چھوڑ کر گناہوں کا انبار جما لیا. پہلے عشرے میں اس کا گناہ دھویا جاتا ہے, پہلے عشرے میں اس کا گناہ دھویا جاتا ہے. پہلا عشرہ دھو کر دھو کر دھو کر دھو کر, کیا جی تخلیص کپڑا لے لیتا کوئی. بعض مرتبہ پہلے دھوبی ہوا کرتے تھے, وہ لوگ بات کہتے آپ کے کپڑے اتنے غلیظ ہوتے ہیں, 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے, 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے. کپڑا غلیظ ہو گیا تو صابن ذرا زیادہ لگانا پڑتا ہے, واشنگ مشین میں 2 مرتبہ ڈالنا پڑتا ہے, گھمانا پڑتا ہے. اس طریقے سے جن کے گناہ زیادہ ہو گئے, پہلا عشرہ دھلائی کر 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 کے دیکھے تو 70% دھل گیا. ابھی کتنا پرسنٹ باقی ہے؟ اور وہ 30% کو سیکنڈ عشرے میں دھونا.
دھلائی کرو. دھل گیا؟ ہاں دھل گیا. اب ماشاءاللہ قابل ہو گیا. اب ذرا اس کی ترتیب بناؤ. اسی لیے کہا گیا پہلا عشرہ رحمتوں والا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں روزے دار. یہ نیک لوگ جن کا مسجدوں سے، نمازوں سے، قرآن سے، ذکر سے، تلاوت سے پورا سال رشتہ رہا. پورا سال رشتہ رہا. جیسے قرآن مدرسے میں پڑھنے والے بچے، جیسے رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں. صبح سے شام تک ان کا کام قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ ایک بچہ جو مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے، یہ ایک بچہ جو مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے، اپنے مدرسے کی زندگی میں حفظ کرنے کے زمانے میں اتنا قرآن ہم لوگ پوری زندگی تو دور کی بات، ہمارا پورا گھر مل کر اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا. بعض لوگوں کا خاندان مل کر اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا. پورا خاندان ملا کر پوچھ لو تم کتنا قرآن پڑھے، وہ ایک بچے سے پوچھو تم کتنا قرآن پڑھے، وہ جتنا قرآن پڑھا میں ایک ایک آیت کو 10 بار، 20 بار، 30 بار پڑھتا ہے. تو روزانہ بعض بچے ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں، روزانہ ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا حساب ہم لوگوں کے سامنے نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم ان بچوں کی قدر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بھائی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے، اتنی نیت کر لے میرے خرچے سے میں ایک حافظ بناؤں گا، میرے خرچے سے. بعض لوگ سستی کر دیتے ہیں، نہیں سست نہیں، نیت پختہ روز اول سے میرے خرچے سے. اگر کوئی اپنے خرچے سے حافظ بنا رہا ہے، توجہ سے اس بات کو سمجھے، گویا اس کا گھر میں روزانہ حضور علیہ السلام کا مہمان بیٹھ کر کھا رہا ہے. قرآن کے بچے کون ہیں؟ حضور کے مہمان ہیں. حضور نے وصیت کی تھی جب دور دور سے مدینہ منورہ میں علم سیکھنے کے لیے آئے تو ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا. بھئی ہم اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکے، اتنا تو کر سکتے ہیں ماہانہ ایک حافظ کا ہم نے خرچہ اٹھا لیا. کتنا؟ 3,000 3,500 روپے. 3,000 3,500 روپے آج کل کے بھئی ہم ایک آدمی آرام سے دے سکتا ہے. ایک ساتھی مجھے ملے، وہ کہنے لگے الحمدللہ حضرت میں 10 بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. اللہ نے دیا، دے رہے ہیں. اللہ جو دنیا دیتا ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دیتا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں کہ تم دنیا میں اس لیے دے رہا ہو تاکہ تم عیاش بن جاؤ، دنیا میں اس لیے دے رہا ہو تاکہ تم فحاش بن جاؤ، دنیا اس لیے دے رہا ہو تاکہ تم خوب موج مستی اڑاؤ، دنیا میں اس لیے دے رہا ہو تاکہ تم اپنی جنت دنیا ہی میں بنا لو. اللہ دنیا دیتے ہیں آخرت بنانے کے لیے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا دی تو دنیا سے تم نے کیا کیا؟ میں نے آخرت بنایا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک بچہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھ کر فارغ ہو گیا. اب سنو، فارغ ہونے کے بعد وہ دوسروں کو حافظ بنا رہا ہے. دوسرے حافظ بنے، تیسرے حافظ بنے، 10 حافظ بنے، پھر وہ جا کر اوروں کو حافظ بنایا، وہ جا کر اوروں کو حافظ بنایا، وہ جا کر اوروں کو حافظ بنایا. تو آپ نے ایک کو حافظ بنایا، اس نے 100 کو حافظ بنایا. وہ 100 کو جو حافظ بنایا اس کا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو بھائی، ایک کو حافظ بنانے کا ثواب تو نہیں ملا، 100 کو حافظ بنانے کا ثواب مل گیا. یہ کب پتا چلے گا؟ حشر کے میدان میں. جب بھی پتا چلے گا حشر کے میدان میں. ارے اتنا ثواب کیسے؟ آپ نے اس کو حافظ بنایا تھا، اس نے ان کو حافظ بنایا. یہ سلسلہ جاری رہا بہت دیر تک، بہت دور تک، وہ پورا ثواب آپ کو ملا. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جس وقت مراد آباد تشریف لائے، مفتی اعظم ہند
تو بڑا استقبال ہوا حضرت کا. ایک شیخ صاحب اس زمانے میں مرسیڈیز لے کر آئے تھے حضرت کے استقبال کے لیے. تو حضرت ان کی کار میں بیٹھے, بنگلے میں اترے, بنگلے میں آرام گاہ کی طرف چلے. جب گئے تو وہ شیخ صاحب آئے, حضرت کو پانی وغیرہ لا کر کو دیا. تو حضرت نے پوچھا, شیخ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگے, حضرت آپ کو کون نہیں پہچانتا, آپ کو تو پورا ہندوستان پہچانتا ہے, آپ تو پورے ہندوستان کے مفتی ہیں, آپ کون نہیں پہچانتا؟ تو حضرت کہنے لگے, نہیں یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کہا نہیں. کہا چند سال پہلے ایک بچہ آپ سے یہ درخواست کیا تھا رات میں آ کر کہ آپ مجھے 2 روٹی دے دیں, بس مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے. اور آپ نے کہا تھا نہیں بیٹا معاف کرنا, کوٹا پورا ہو گیا, میں 10 بچوں کا کوٹا بنایا تھا, کوٹا پورا ہو گیا, اب میں آگے گنجائش نہیں نکال سکتا. آپ نے کہا تھا, یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. جب وہ بچہ روتے ہوئے نکلا تو ایک بوڑھی ماں, یہ خاتون, یہ خالہ, وہ بیچاری بھی کام کر کے کسی گھر سے نکلی. اس نے دیکھا یہ بچہ رو رہا ہے, اس سے پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ امی بات یہ ہے کہ خالہ جان کہ 2 روٹی اگر مجھے مل جائے, صبح یہ شام یہ, میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں. تو اس خالہ نے کہا بیٹا بے فکر رہو, میں صبح یہ گھر میں کام کرتی ہوں, شام میں گھر میں کام کرتی ہوں, مجھے وہ لوگ 2 روٹی دیتے ہیں, میں 1 روٹی تمہیں دوں گی, 1 روٹی میں کھا لوں گی, صرف بے فکر ہو پڑھائی کرو. تو وہ بیچاری خالہ پڑھائی کے بعد انتظار میں دروازے پر کھڑی رہتی تھی. اور جب وہ بچہ آتا تو وہ فوراً اپنے پاس کی روٹی دیتی تھی. پڑھائی ختم ہوئی, اس خالہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے وہ بچہ اللہ نے اسے آگے بڑھا کر آج تمہارے سامنے کھڑایا ہے. وہ بچہ کوئی اور نہیں, وہ میں ہوں. اور میں جو کچھ آج خدمت انجام دے رہا ہوں پورے ہندوستان میں, وہ پورا ثواب اس بیچاری خالہ کے کھاتے میں جا رہی ہے. اور آج تک تعلیم الاسلام جو کتاب ہم پڑھتے ہیں, وہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج تک بھی جتنے لوگ تعلیم الاسلام پڑھ کر اپنے اعمال درست کر رہے ہیں, سب کا ثواب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو اور ان کا ثواب اس خالہ جان کو. سینکڑوں. میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, ارے بھائی بزنس مین رکھنے والوں, تمہارا دماغ یہاں کام کیوں نہیں کرتا؟ انویسٹمنٹ ہم نے کیا تھوڑا, لیکن ہم نے پایا بہت زیادہ. اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم یہاں پر دماغ کیوں نہیں دوڑاتے؟ آپ اندازہ لگاؤ, اس وقت شیخ صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کتنے بڑے خیر سے میں محروم ہو گیا, اتنا روئے, کاش کہ مجھے یہ توفیق نصیب ہو جاتی, مجھ سے بڑا سعادت مند کوئی نہ ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی, ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں, تو یہ بھی تو کرو کہ میرے ذریعے سے ایک حافظ بن جائے, میرے ذریعے سے ایک عالم بن جائے, میرے ذریعے سے ایک مفتی بن جائے. یہ تعلق ہے قرآن پاک کا رمضان مبارک سے. مدارس یہ کیا ہے؟ مدارس یہ قرآن کے قلعے ہیں, قرآن کی حفاظت کرنے کی جگہ ہے, قرآن کا معجزہ ہے, قرآن کا قیامت باقی رکھنے کا سبب ہے. مدارس کیا ہے؟ سینے میں تو چیلنج کرتا ہوں, پوری یونیورسٹی کو آپ جمع کر لیجئے, ان سے کہیے یہ کتاب تم یاد کر کے بتاؤ, بن رہا تو کوئی بھی کتاب یاد کر کے بتاؤ. پوری یونیورسٹی میں ایک بھی انسان چھوٹی کتاب کا بھی حافظ نہیں ملے گا, لیکن اللہ نے اپنے کلام کا معجزہ اس طرح ظاہر کیا, چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ملیں گے آپ کو.
کتنی بڑی کتاب سینے میں بچایا ہوا ہے. یہ ہے قرآن کا بیسمنٹ. رمضان میں قرآن پاک سے ایک ایسا تعلق اللہ جوڑ دیتے ہیں. قرآن جتنی باتوں کا حکم دیتا ہے ان تمام پیغامات کو رمضان میں پہنچایا جاتا ہے. یوں کہا جاتا ہے رمضان قرآن پاک میں رمضان میں جو جو احکام بیان کیا گیا ہے وہ سب بیان کرتے ہیں تفسیر کے ذریعے سے, وہ سب بیان کرتے ہیں بیانات کے ذریعے سے, وہ سب بیان کرتے ہیں مذاکرات کے ذریعے سے, وہ سب بیان کرتے ہیں اپنے اپنے تعلیم کے ذریعے سے. اس میں پہلا کام کیا؟ رمضان المبارک میں روزہ رکھو. رمضان مبارک میں روزہ رکھو. اور روزہ کیسا رکھیں؟ سحری افطاری حلال رزق میں کرنا چاہیے, حرام سے نہیں, حلال, پیور حلال. اور حلال کھا کر سحری کرو گے, حلال کھا کر افطاری کرو گے, انشاءاللہ آپ کی عبادت میں, آپ کے ذکر میں, آپ کی تلاوت میں, آپ کے تمام اعمال میں نورانیت محسوس کرو. نور. اسی لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بعض روزے دار وہ ہوتے ہیں جن کے روزے میں سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں ملتا, خالی بھوکے رہے, بھوکے صبح سے شام تک بھوکے رہے. ہاں بھائی بھوکے رہے, کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. صبح سے شام تک بھوکے رہے, کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. نہ نماز, نہ ذکر, نہ فکر. روزہ رکھ کر زبان کا بھی روزہ نہیں, کان کا روزہ نہیں, آنکھ کا روزہ نہیں, ناک کا روزہ نہیں, دل کا روزہ نہیں, دماغ کا روزہ نہیں. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا, ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے. پیروں کا روزہ, ہاتھوں کا روزہ. کیا مطلب؟ ان تمام کو گناہوں سے بچایا کرو. جس طرح کھانے سے, پینے سے, بیوی سے ملنے سے رمضان میں روکا جاتا ہے روزے کی حالت میں, کہا اسی طریقے سے اپنی زبان کو جھوٹ سے, غیبت سے, تمام گناہوں سے بچاؤ. بلکہ اگر کوئی تمہیں غصہ کرے تب بھی کیا بولو؟ بھائی میں روزے سے ہوں, ہاتھ دکھاؤ, میں روزے سے ہوں, خاموش چلے جاؤ. بعض مرتبہ بعض لوگ دماغ خراب کرتی ہیں, ان کو کیا کرو؟ اشارہ, بھائی میں روزے سے چلے جائیے, آپ میری طبیعت خراب نہ کرے, میرا مزاج خراب نہ کرے, چلے جائیں. بھائی السلام علیکم, چلے جاؤ. بھائی ذرا ان کو بھیجو, بھی رمضان مبارک کا مہینہ بھیجو. بعض لوگ اعتکاف میں گئے, رمضان کے بعد دکھاتے جاؤ جی یہ الگ سٹائل ہے. اس کا مطلب کیا؟ رمضان تک میں ذرا انسان کے شکل رہوں گا, رمضان کے بعد میں کون کر کے دکھا دوں تمہیں, جاؤ رمضان ہونے دو, بعد میں تمہیں دکھا دو. یہ کیا دھمکی ہے؟ عربی اسے کیا کہتے ہیں؟ دھمکی. اسے کیا کہتے ہیں؟ روزداری. اسے کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ, آگاہ کرنا. رمضان کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہا بھائی چلے جاؤ, چلے جاؤ, بس چلے جاؤ, میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا, آپ چلے جائیے. کوئی بے ڈھنگا انسان آ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہے, آپ اسے بھیج دیں. اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں. چیخنا, چلانا, غصہ کرنا, گرم ہو جانا, کسی پر ناراض ہونا نہیں. بھائی رمضان آیا ہمیں برداشت کرنا سکھانے کے لیے. رمضان ہمارا معلم ہے, رمضان ہمارا استاد ہے, رمضان ہمارا مربی ہے, رمضان ہمارے لیے شیخ ہے. رمضان ہم سب کے لیے ایک ایسا تربیت کرنے والا ہے جو ٹوٹل تربیت کرے گا. جیسے سردی آئی تو سب کو سردی کا اثر ہوا, گرمی آئی تو سب کو گرمی کا اثر ہوا, اسی طریقے سے رمضان آیا سب پر نیکی کا اثر ہوگا. رمضان آیا
سب پر رحمت کا اثر ہوگا، رمضان آیا سب پر برکت کا اثر ہوگا، رمضان آیا سب پر تربیت کا اثر ہوگا۔ چنانچہ آج کل تو وہ نہیں ہے، پہلے وہ ویڈیو کیسٹیں وغیرہ بیچنے والی دکانیں بھی رمضان مبارک میں بند کر دیا کرتے تھے، گانے کے کیسٹوں کی دکانیں رمضان مبارک میں بند، فائنانس دکانیں رمضان مبارک میں بند، سود دینے والی دکانیں رمضان مبارک میں بند، الٹے سیدھے حرکتوں کی دکانیں رمضان مبارک میں بند۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان نے آ کر سمجھا دیا تو غلط کر رہا ہے تبھی تو بند کیا، تو غلط کر رہا ہے تبھی تو بند کیا۔ رمضان نے کوئی مفتی نہیں سمجھا سکا، کوئی شیخ نہیں سمجھا سکا، کوئی مربی نہیں سمجھا سکا، کوئی دائی نہیں سمجھا سکا، یہ بات رمضان نے ہمیں سمجھا دیا، تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ اور ہم سمجھ گئے میں غلط کر رہا ہوں، فوراً دل کی ضمیر ایمان ہمیں کہہ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ جب ہم نے دکان بند کر دیا تو نیت کرو ہمیشہ کے لیے ہم بند کر دیں گے، خالی رمضان میں نہیں، ہمیشہ کے لیے بند۔ کیوں غلط کر رہا؟ ضمیر بول رہی ہے رمضان میں یہ کام کر رہا نا، شرم آتی نہیں تجھے؟ ایک صاحب کیبلا لگاتے تھے، کیبلا، رمضان میں کیبل گیبل سب بند، کیبل بند۔ ان سے پوچھا کہ کی ماموں کیا کہ جائے؟ نہیں اگر تو رمضان میں وہ سب کرنا نہیں تو رمضان میں بات کر سکتی کیا؟ رمضان میں نہیں کرنا، قرآن بن جائے کیا؟ رمضان میں نہیں کرنا، شوال میں کرنا، رمضان میں نہیں کرنا، شعبان میں کر سکتی، قرآن بن جائے کیا؟ حرام ہمیشہ کے لیے حرام، گندگی ہمیشہ کے لیے گندگی، برائی ہمیشہ کے لیے برائی، غلیظ ہمیشہ کے لیے غلیظ۔ ہم نے ایسی تمیز کیسے کر دی؟ ایسا ہم نے اسسمنٹ کیسے کر دیا؟ رمضان میں نہیں کرنا تو غیر رمضان میں کر سکتی؟ ہم سے پوچھو بھائی، ہم سے پوچھو، ارے تو رمضان میں نہیں کرتا غیر رمضان میں کرنا، شرم آتی ہے؟ تیری موت شعبان میں آئی تو گنہگار تو مرے گا۔ رمضان مبارک میں آئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے تمام موتوں کو، تمام مرحومین کو اللہ ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جنت پہنچا دیتے ہیں، ان کے عمل کے بقدر ہے وہ۔ لیکن غیر رمضان میں 11 مہینے میں مرے تو گنہگار مرے کہ نہیں مرے؟ اس لیے رمضان المبارک میں جن جن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہے، میرے عزیز بھائیوں، نیت کرو اللہ سے یہ مانگو رو کر، یا اللہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس گناہ سے نجات عطا فرما، ہمیشہ کے لیے مجھے اس گناہ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمیشہ کے لیے مجھے اس گناہ سے دور کر دے، ہمیشہ کے لیے یہ گناہ کی نفرت میرے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ سے کہو، اللہ حلال رزق کا دروازہ کھولے گا۔ یہ حرام کھا کر حرام کھلانے سے بہتر حلال اللہ سے مانگو، حلال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے ضد کرو اللہ سے، جیسا بچہ ضد کرتا ہے۔ بچے کو روزہ، معصوم روزے دار، عمر کیا کہتے 12 سال، معصوم روزے دار کے جیو میں 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا مطلب 7 سال کی عمر سے روزہ رکھانا شروع کر ڈالو۔ ارے بھائی سن رہی سو رہی؟ ارے سب کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کتنے سال کی عمر میں بولو؟ کتنے سال؟ 7 سال کی عمر میں بچوں کو روزہ رکھنے کے عادی بنا دینا چاہیے۔ ایک دن روزہ رکھاؤ، 5-6 دن چھوڑ ڈالو، ایک دن روزہ رکھاؤ، 5-6 دن چھوڑ ڈالو، ایک دن روزہ رکھانے کے بعد بچے کو زیادہ کھیلنے نہیں دینا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کھیلتے، ان کو ذرا گھر کے ٹھنڈے ماحول میں بچوں کو ایسا آپ کھلونا دے کر ان کو دل بہلانے کو رکھ دیجئے کہ ان کو پانی اور کھانا یاد نہ آئے۔ باہر جا کر کھیلیں گے، پیاس سے جیسا کر پانی پی لیں گے۔ عادت ڈالو بچوں کو 7 سال کی عمر سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خاندان میں
بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے 10 سال کی عمر سے بچے پورا روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، پورا روزہ 10 سال کی عمر سے. کب سے ٹریننگ؟ 7 سال سے. اور ہم لوگ بھی روزے کے اعتبار سے دیتے کتنا روزہ رکھے تمہیں؟ میں آ کر 15 روزہ رکھا. 15 روزہ 15 انٹو 20 کتابیں ہوا 300 روپے دی دیو. کیوں؟ تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو. ہمیں لگا معصوم روزے دار، مجھ سے نکل گئے معصوم روزے دار. منہ میں ایک نپل پہ رکھ ڈال دو معصوم روزے دار کے. کون سی عمر میں معصوم روزے دار؟ 12 سال کی عمر میں معصوم روزے دار رہے، 15 سال میں معصوم روزے دار. 7 سال سے عادت ڈالنا اس کو، 7 سال سے. پھر وہ بچے انشاءاللہ 7 سال میں 5 روزے رکھیں گے، 8 سال میں 10 روزے رکھیں گے، 9 سال میں ماشاءاللہ 20 روزے رکھیں گے، پھر 10 سال میں 30 روزے رکھنے والے بن جائیں. اس طرح بچوں کو عادت ڈلائیں، پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بچے روئیں گے سحری میں نہ اٹھانے پر. کیوں؟ ان کو یاد ہے عیدی ملے گی، عیدی ملے گی. اس طرح ہم لوگ بچوں کو شوقین بنائیں، روزے کے شوقین، تلاوت کے شوقین، نماز کے شوقین. اور عورتوں کو تراویح کا اہتمام. مرد حضرات تو ماشاءاللہ تراویح آ کر پڑھ لیتے مسجد میں، لیکن عورتیں مسجد ان کا لے تو بھئی اپنا اپنا گھر ہی مسجد ہے، مسجد میں تراویح، اپنے گھر کی مسجد میں وہ تراویح ادا کرے. پوری عورتیں گھر میں جڑ جائیں اور آرام سے تراویح ادا کریں. اور عورتوں سے کہو روزانہ آپ قرآن پڑھے. قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن سیکھے. تعلیم گھر کے اندر ہوتی ہے فضائل اعمال کی، پڑھو. گھر کے اندر تعلیم فضائل اعمال کی. بہترین فضائل رمضان، گھر کے اندر فضائل رمضان پڑھا کرو. آپ فضائل رمضان پڑھو گے، روزہ کیا ہے سمجھ میں آئے گا. کیا فضیلت ہے روزے کی، کیا اللہ عطا کرتے ہیں روزے میں، روزے میں کیا کیا برکات ہے، کیا کیا رحمتیں ہیں. یہ سب فضائل رمضان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگی. گھر میں پڑھا کرو. اور اپنے بچوں کو افطاری کے موقع پر ہاتھ میں جو تمہارے دسترخوان میں ہے وہ ہاتھ کو دے کر آزو بازو گھروں کو ذرا ذرا بھیجا کرو. جا بیٹا جاؤ بازو گھر میں جا کو دیکھو آؤ، آٹے کے گھر میں جا کے دیکھو آؤ، انکل کے گھر میں دیکھو آؤ، ان کے گھر میں دیکھو آؤ. 4-5 گھر خالی بیٹھ کے پورے سمے سے ڈکرا مارو لوگ. سموسا، یہ باہر جو سموسے مل رہے ہیں اس سے توبہ کرو. آج کل فوڈ پوائزن ہو رہا ہے. الٹے سیدھے تیلا ڈال کو سموسا تل کو دے ڈالتی یا جلابہ مارنے کو پھر دی. رمضان میں جلابہ مارے تو کیا حال ہونا اس سے. آلریڈی اللہ اللہ کر کو سحری کر کو ہی اللہ اللہ وہ کرو اتر گئے. سموسے، وہ سموسے کے اوپر جان پیتا. گھر میں بنا لیجیے سموسے، گھر میں بنا کو کھاؤ. پھر منع کر رہا. وہ سڑکوں کے جو سموسے ہیں یہ سموسے کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے بناتے ہیں. ہاں البتہ کچھ لوگ گھر میں بنا کر بیچتے ہیں. وہ سموسا لیجیے آپ، جہاں کا تیل بدلتا رہتا ہے اور یہاں کا تیل پہلے روزے سے لے کو عید کا چاند دکھنے تک ایک تیل. وہ تیل میں کھائے سو سموسے کھانا، تیل لے لینا، سموسے کھانا، تیل لے لینا. تو اس لیے سموسوں سے ذرا، وہ سموسے جو الٹے سیدھے تیلوں سے بن رہے ہیں ذرا پرہیز کرو. اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک فٹ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جو کی گنجی، خصوصاً بیمار لوگ سنیں، شوگر والے سنیں، آپ کو میں یہ نسخہ دے رہا ہوں، بہترین نسخہ. کسی بھی عمر کے لوگ ہو آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. جو کی گنجی، جو کا ہریرا، جو کی گنجی، جو کا ہریرا. اگر کوئی بندہ سحری میں ایک گلاس، افطاری میں ایک گلاس، چاہے وہ کتنا بڑا شوگر پیشنٹ کیوں نہ ہو، پی لے. اور سحری سے پہلے 2 چمچ ایکسٹرا ورجن زیتون پی لے.
एक्स्ट्रा वर्जिन, वो एक मिलता है तेल, वो पकवान का तेल, वो नहीं, वो तेल जो मिलता है जैतून का तेल पकवान का, वो नहीं, फिल्टर तेल, वो नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन जो तेल मिलता है वो तेल पी ले 2 चम्मच और सोने के वक्त पी ले, इंशाअल्लाह आपके होंठ हरगिज नहीं सूखेंगे। मैं इतना बोल रहा हूं, गैर रमजान मुबारक में आप देखे होंगे दरमियान में यहां से पानी उठाकर हम पीते थे और अब भी हम बोल रहे हैं उसी कैफियत के साथ पी रहे हैं और ना ही हम पोछ रहे हैं। क्या मतलब? अरे भाई रमजान मुबारक में कुव्वत ताकत मिन जानिबिल्लाह भी मिलती है, साथों साथ इन चीजों को जो मसनून चीजें हैं इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह थके बगैर आप अपना वक्त गुजार सकते हो। करेंगे तो इंशाअल्लाह बीमारों को भी। और आखिरी एक नसीहत, कभी भी लुकमान हकीम ने कहा था 5 चीजों को 5 चीजों के साथ मिलाकर ना खाया करो, उसमें से ये बासी और ताजी मिलाकर मत खाओ। क्या कहा था? बासी और ताजी मिलाकर मत खाओ। बासी खाना हो, दोनों बासी, ताजा खाना हो, दोनों ताजा, बासी और ताजा मिलाकर मत खाओ। 3 दिन का सालन, फ्रेश रोटी, 3 दिन का सालन, फ्रेश खाना, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जब से फ्रिज आया तब से बासी खाने की गलीज़ आदत पैदा हो गई। उठाना, गरम करना, खाना, फ्रिज में रख डालना, उठाना, गरम करना, खाना, फ्रिज में रख डालना, उठाना, गरम करना, खाना, फ्रिज में रख डालना। ताजा ताजा खाओ, बासी दोनों बासी, ताजा दोनों ताजा। ये कहा रमजान में खास तौर पर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, मैदा आपका इंशाअल्लाह सही सालिम रहेगा और किसी भी तरह की तकलीफ इंशाअल्लाह आप महसूस नहीं करेंगे। अगर ज्यादा गर्मी आप महसूस करते हैं तो कतीरा गोंद का इस्तेमाल करें और सब्जी की बीजों का इस्तेमाल करें। मेथी 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लिया करें। बाज लोगों को पेट में दर्द भी होता है और पानी इफ्तारी से लेकर सहरी तक कम से कम 3 लीटर पानी पीने का एहतमाम करे। हर तरह की तकलीफों से अल्लाह इंशाअल्लाह नजात देगा। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।